السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے پروگرام تفہیم دین میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مشہور عالم دین، بین الاقوامی شہرت یافتہ علامہ سید شبیر رضا زیدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اجتہاد و تقلید۔ ہمارے آج اس موضوع کا پہلا سوال ہے، اجتہاد کی لغوی معنی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اجتہاد کے لغوی جو معنی ہے وہ تو ہے زحمت برداشت کرنا اور توانائی کے مطابق کوشش کرنا۔ یہ لغت کے معنی ہے اس کے، کوشش کرنے کے۔ قرآن مجید میں بھی جیسے کہا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جو ہے کوشش کرے گا ہم اسے اپنے راستے کی طرف ہدایت کر دیں گے۔ یہ لغوی معنی یہ ہے اس کا۔ ہمارے اس موضوع کا جو دوسرا سوال ہے، اجتہاد کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے لفظ شریعت نے لغت سے لیے ہیں اور انہیں اپنی اصطلاح میں ڈالا ہے۔ جیسے مثلا صلاۃ کے معنی ہے دعا، لیکن جب وہ شریعت کے اصطلاح میں آتا ہے، لغت میں وہ ہے دعا، لیکن اصطلاح شریعت میں جب وہ آئے گی تو اس کے معنی دعا کے نہیں ہے، اس کے معنی ہے وہ ایک عمل جو رکوع و سجود و قیام و تشہد و وغیرہ وغیرہ کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت، وہ صلاۃ ہے اصطلاح میں۔ دعا کے معنی میں بھی صلاۃ استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے اقیم الصلاۃ مثلا نماز قائم کرو، صلاۃ بمعنی نماز کا استعمال ہوا ہے۔ اور اسی لیے جو ایک فرقہ ہے اسماعیلیوں کا مثلا، وہ صلاۃ کے معنی دعا کے لیتے ہیں، لہٰذا وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ وہ صبح دوپہر شام 3 وقت جو ہے وہ جماعت خانے میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یہی نماز ہے۔ وہ ایک انہوں نے اس کو اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے ایک ان کے امام نے ان کو راستہ دکھایا ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے جیسے سارے مسلمان پڑھتے ہیں تو پھر ان کی تعداد نہ بڑھتی، کیونکہ پھر وہ تبلیغاتی پروگرام دیکھتے سنتے اور مسائل ان کے ساتھ پیدا ہوتے۔ اسی طریقے سے اجتہاد کے بھی معنی، صوم کے معنی بھی، صوم کے معنی ہے گھوڑے کے استبل میں جو پچھلے دونوں پیر باندھ جاتے کھینچ کر، اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں صوم کے معنی ہے نفس کے گھوڑے کو باندھنا، روزہ رکھنا صبح سے لے کے شام تک۔ اسی طریقے سے اجتہاد کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ ہیں منابع شریعت، شریعت کی جو منبع ہے، شریعت کا منبع وہ آگے چل کے آپ کو ہم بتائیں گے کہ منابع شریعت کیا ہے، یعنی سورس آف شریعہ، انگلش میں اس کو کہا جائے گا سورس۔ دلائل و استنباط کے ساتھ احکام و قوانین شریعت کو سمجھنے کی خاطر پوری توانائی کے ساتھ کوشش کرنا، اسے یہ اصطلاح میں اجتہاد کہلاتا ہے۔ وہاں اجتہاد الگ ہے لغت میں، اور جب شریعت میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے ہاں اس لفظ کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لفظ برا نہیں ہوتا ہے، اس کے ڈھالنے پر وہ اچھا یہ برائی اپنی دیتا ہے۔ جیسا کہ لفظ رفض ہے، رفضہ، ہمیں رافضی شیعوں کو کہا جاتا ہے، تو رفض کا اصل معنی جو ہے وہ ہے کسی چیز کو پھینک دینا، تو وہ اپنے
معنی میں اچھا یا برائی نہیں رکھتے، کسی بھی چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اب اس کو ہمارے لیے استعمال کیا گیا کیونکہ ہم دشمنان اہل بیت کو نہیں مانتے، اس لیے ہمیں رافضی کہا جاتا ہے، ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے اس لیے ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اجتہاد کے اپنے معنی جو ہے خراب نہیں ہے نہ اچھے ہیں، اجتہاد کے معنی کوشش کرنے کا، تو لغت میں اس کے معنی فقط توانائی کے مطابق کسی بھی مرحلے پہ کوشش کرنے کا نام اجتہاد ہے، لیکن اصطلاح میں منابع شریعت منبع شریعت 4: قرآن، حدیث، عقل اور قیاس۔ اس کی آگے چل کر انشاءاللہ وضاحت موضوع کے ساتھ کریں گے۔ ہمارے موضوع کا جو اگلا سوال ہے کہ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ آیا مجتہد اور مفتی میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ اچھا، اب میں اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مجتہد، مفتی، مرجع، حاکم شرع، یہ سارے ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، ایک ہے۔ وہ جب اجتہاد کے لیے کوشش کرتا ہے ان مضامین میں جن سے احکام سمجھے جائے، مثلا قرآن، حدیث، تو احکام شریعت و قوانین اسلام کو سمجھنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرتا ہے، اور کم از کم یہ جو علوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس پر دسترس حاصل کرتا ہے، جس میں علم صرف ہے، نحو ہے، علم منطق ہے، علم کلام ہے، علم معنی بیان ہے، علم حدیث ہے، علم احادیث ہے، احکام ہے، حد اقل 20,000 حدیثیں یاد کرنا پڑتی ہیں اس کو، اور اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے۔ تفسیر قرآن، اصول استنباط احکام۔ اب میں اس کے لیے مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو یہ مجتہدین ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے فتویٰ نہیں دے دیتے کہ بھئی میں نے ایک بات کو سمجھا اور فتویٰ دے دیا، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے، جیسے ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے، اس کے سامنے 1,800 500 1500 افراد بیٹھتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے جو آیات احکام میں سے ہوتی ہے۔ اب وہ احکام کی آیتیں الگ ہیں، احادیث ہیں، احکام کی احادیث الگ ہیں۔ اب وہ ان کو بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ آیت پڑھی، یہ حدیث پڑھی، یہ فرمان پڑھا، اور میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ نیچے بیٹھے ہوئے اس پر اعتراض کریں گے، اگر ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی وہ اعتراض کرے گا کہ آغا صاحب آپ نے جو یہ استنباط کیا ہے اس کے اوپر یہ ہمارا یہ اعتراض ہے، وہ اس کی دلیل پیش کرے گا، پھر دوسرا اعتراض کرے گا، وہ پھر اس کی دلیل پیش کرے گا۔ بالآخر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ممبر سے اتر جاتا ہے یہ کہہ کے کہ اب اس بحث میں کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی، میں مزید معلومات حاصل کر کے کل حاضر ہوں گا۔ پھر جب وہ 2 3 دن 4 دن 6 دن اس مسئلے پر بحث کر کے اچھی طریقے سے ساری روایات کے اوپر نگاہ آ جاتی ہے، استنباط مکمل ہوتا ہے، پھر وہ اس مسئلے کو لکھتا ہے کہ اس قرآن مجید کی۔ اس لیے ایک فقہ استدلالی ہوتی ہے جو الگ لکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ توضیح المسائل کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، توضیح المسائل فقہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہے روز مرہ کے مسائل کی کتاب، مختصراً جو لکھی گئی ہے تاکہ لوگ اس مسئلے کو سمجھ سکیں۔ اور اس پر ایک اور اعتراض بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مجتہدین کے درمیان اختلافات ہیں، جی بالکل، یہ ایک ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ اگر یہ سارے ایک ہی فتویٰ دیں تو پھر ایک دوسرے کی تقلید کریں گے۔ جی، اگر میں آپ کی بات مان لوں تو میں آپ کا مقلد ہو گیا، آپ نے میری بات مان لی تو میں آپ کا مقلد ہو گیا۔ اجتہاد کے معنی یہی ہے کہ آپ نے دین کو کتنا سمجھا ہے، اسی لیے تقلید کے سلسلے میں آگے چل کے بحث ہوگی انشاءاللہ، وہاں پر بات یہ صرف اتنی سی کرنی ہے کہ
اس کی بات کو ماننا ہے جو اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ علم رکھتا ہو. تو اصول استنباط احکام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اس سلسلے میں کہ آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے کراچی میں دنیا چینل کے اوپر غالباً پروگرام تھا سحری کا. مفتی منیب الرحمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. امریکہ سے ایک ٹیلی فون آیا لائیو. اس نے کہا کہ جناب علی ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور یہاں جو ذبیحہ ملتا ہے وہ یا عیسائیوں کے ہاتھ کا ہوتا ہے یا یہودیوں کے ہاتھ کا ہوتا ہے, مسلمانوں والا کم ملتا ہے, لہذا کیا ہم یہ ذبیحہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. لفظ ذبیحہ کا استعمال ہے. مفتی صاحب نے فوراً قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 5ویں آیت کی تلاوت کی کہ ہم نے تمہارے لیے یہود و نصارہ کے کھانے کو حلال کر دیا ہے, اور یہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کہ آپ کھا سکتے ہیں, جائز. جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا حرام ہے نہیں کھا سکتے. اچھا, انیق احمد نے اس کے اوپر بحث بھی نہیں کی, سوال کلوز ہو گیا. جب ہم بریک میں گئے تو مفتی صاحب میرے اوپر چڑھ دوڑے, کہنے لگے کہ جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے فتویٰ دیا اور آپ قرآن مجید کی بات کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو مانتے ہیں, اور آپ نے میرے فتوے کو قرآن مجید کی روح سے دیے ہوئے فتوے کو رد کر دیا. میں نے کہا کہ دیکھیے آپ بزرگوار ہیں, آپ نے بالکل قرآن مجید کی آیت پڑھی, لیکن آپ نے سوال کو نہیں سمجھا سائل کے. اس نے کھانے کا سوال نہیں کیا, اس نے ذبیحے کا سوال کیا. ذبیحے کے لیے آیت اور ہے قرآن مجید میں, کھانے کے لیے آیت اور ہے. کھانا مچھلی, دال, سبزی اور وغیرہ, مثلاً چاول, روٹی, جو, اناج, یہ جو چیزیں ہیں یہ کھانے میں شامل ہوتی ہیں سب. لیکن گوشت جو ہے اس کا ذبیحہ کیا جاتا, اس کے لیے الگ سے آیت نازل ہوئی ہے کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گوشت کھانا حرام ہے. اس نے آپ سے ذبیحے کے بارے میں پوچھا, اور عیسائی اور یہودی اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کرتے. اور پھر یہ کہ اللہ کا نام لینے والا بھی اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو. مشرک اگر اللہ کا نام لے گا تو بھی ذبیحہ, مثلا اگر آپ کسی ہندو سے کہیں کہ جناب یہ بکرا ذبح کر دو اللہ کا نام لے کے, تو بسم اللہ اللہ اکبر پوری قرات کے ساتھ بھی کہے گا تو قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. تو اس کی زبان سے نکلا ہوا اللہ اکبر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. تو اسی لیے یہ کہ ہمارے ہاں اجتہاد اور ہمارے اور اہل سنت کے اجتہاد میں تھوڑا سا فرق ہے, جو انشاءاللہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے. ہمارے موضوع کا جو آج آخری سوال ہے, کیا مکتب تشیع میں قیاس کرنا جائز ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ بحث کریں گے ہم. یہ 4 چیزیں ہیں, قرآن اور حدیث, عقل اور قیاس, جن پر اجتہاد ہوتا ہے. قیاس 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک قیاس منطقی ہے اور ایک قیاس اصولی ہے, اور دونوں میں فرق ہے. پہلے تو لفظ قیاس کو سمجھیں. قیاس جو ہے وہ میزان کو کہتے ہیں, اسی لیے عربی زبان میں مقیاس جو ہے تولنے والی چیز کو, ناپنے والی چیز کو مقیاس کہا جاتا ہے, میزان کہا جاتا ہے. مقیاس جیسے مثلا 2 گز 4 گز, تو یہ مقیاس قیاس کیا جاتا ہے. اب وہ جو گز ہوتا ہے بنا ہوا ناپنے والا, اس کو مقیاس کہا جائے گا, ٹھیک ہے, ناپنے کی چیز کو مقیاس کہا جاتا ہے. تو یہ جو 2 قسم کا مقیاس ہے, مقیاس یعنی قیاس منطقی اور قیاس اصولی, ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ
جو قیاس اصولی ہے، قیاس اصولی جو ہے وہ حرام ہے، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمثیل یا تشابہ، جیسا کہ شیطان نے قیاس کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اول من قاس ہوا شیطان، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ شیطان تھا۔ جی وہ قیاس کیا تھا اس کا؟ وہ قیاس یہ تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا اس نے اللہ کے بنائے ہوئے پر اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اسے اپنے آپ سے، تو جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کو اپنے ساتھ ملائے یا اپنے سے کمتر سمجھے یا خود کو اس سے بہتر سمجھے، وہ شیطان ہے اللہ کے نزدیک اسے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ ان جیسے انبیاء نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میں ان جیسا ہوں تو یہ شیطان ہے، یا ان سے بہتر اپنے آپ کو کہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قیاس منطقی جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اس کے بغیر انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مسلمان ہیں، آپ شیعہ اثنا عشری ہیں، میں آپ کے گھر مہمان ہو کے آتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ضامن علی میمن جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تو جو نماز پڑھتا ہے تو میں قیاس کروں گا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے کپڑے بھی پاک ہوں گے، اس کے برتن بھی پاک ہوں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ اور گھر سے تمہارے کھانا آئے گا، چائے آئے گی، چائے کے برتن کو بھی اور میں تمہاری چائے کو بھی اور کھانے کو بھی پاک سمجھوں گا۔ جی بالکل۔ کیوں پاک سمجھوں گا؟ اس لیے کہ تم نماز پڑھتے ہوئے تمہیں دیکھتا ہوں میں۔ جی تو یہ جو قیاس ہے، اس قیاس کو قیاس منطقی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مثلا اب میں خود ائمہ معصومین چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے لیے کہا کہ کل شیء لک طاہر، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے، حتی تعلم انہ قذر، جب تک کہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ اسی کا نام یہ قیاس ہے۔ ایک معصوم نے بتایا کہ مسلمان کے گھر کی تمام چیزوں کو پاک سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے اگر صاحب خانہ علیہ باللہ شرابی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ خود بھی نجس سمجھا جائے گا اور اس کے گھر کی تمام چیزیں نجس سمجھی جائیں گی۔ تو یہ قیاس ہے شریعت میں۔ اگر معلوم ہو کہ وہ شرابی ہے اور نماز نہیں پڑھتا، ہاں مطلب یہ معلوم ہو تب۔ اسی طریقے سے کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تم اس کے حرام ہونے کا تمہیں پتہ نہ چلے۔ علم آ جانے کے اوپر جو ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ ورنہ مسلم معاشرے میں ہم رہتے ہیں، میں ایک مسلمان کے پاس سے جوتا خریدنے جاتا ہوں، چمڑے کا جوتا میں نے خریدا، تو میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ پاک چمڑے کا ہے یا نجس چمڑے کا ہے، چونکہ مسلمان ملک ہے، یہاں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یہاں حلال طریقے سے کھال کا استعمال ہوتا ہے، لہذا یہ قیاس کروں گا میں اس کے اوپر کہ یہ سب پاک ہے، لہذا میں اس سے سوال کیے بغیر یہ لے لوں گا۔ مسلمان قصاب ہے، میں گوشت لینے جا رہا ہوں، میں اس سے نہیں پوچھوں گا کہ تو نے اسے حلال طریقے سے ذبح کیا یا نہیں کیا۔ تو اس کے اوپر جو ہمارے یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ قیاس کرنا شیطان کا کام ہے اور اول من قاس ہوا شیطان، بالکل یہ صحیح ہے، لیکن شریعت میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ قیاس یا اجماع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو اجماع ہے اہل سنت کے یہاں بھی اجماع ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بھی اجماع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اور ان کے یہاں کے اجماع میں کیا فرق ہے، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔
ان کے اجماع یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان مل کر کسی ایک مسئلے پر اتفاق کر لیتے ہیں اور اجماع کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں شخص جو ہے وہ مطلب یہ کہ دین سے خارج ہے، جی جی اس پر اجماع کر لیتے ہیں، یا اس پر اجماع کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی امام ہے، صحیح، جی جی بالکل، تو اس صورت میں اسے امام مان لیں گے، چاہے قرآن مجید کے وہ خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو۔ صحیح، نص قرآن اس کے خلاف ہے، لیکن چونکہ سارے مسلمان ایک بات پر جمع ہو گئے اور ایک حدیث ان کے یہاں بیان کی جاتی ہے کہ میری امت کبھی بھی جو ہے گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، صحیح، اس بنیاد پر وہ اس کو اجماع کو جائز سمجھتے ہیں۔ شیعت میں اجماع کا جو تصور ہے وہ یہ کہ اس میں معصوم کا ہونا شرط ہے۔ صحیح، اس میں اجماع کے معنی جی بالکل، معصوم کا ہونا کیسے؟ معصوم کا ہونا ایسے کہ معصوم نے فرمایا جی جی کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، صحیح، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پیغمبر معصوم بالکل، انہوں نے فرمایا ہے۔ اب اس پر علماء امامیہ کا اجماع ہے کہ یہ قول رسول ہے، صحیح، ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی بات پر اجماع کر لیا جائے چاہے اس کے خلاف قرآن مجید میں حدیث موجود ہو، جیسا کہ روزے کے سلسلے میں ہے، قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزے کو پورا کرو رات تک، لیکن اب علماء اہل سنت کا اجماع یہ ہے کہ وہ مغرب سے پہلے کھولنا ہے، جی جی جی، اب وہ اس اجماع پر عمل کریں گے، قرآن مجید کی اس آیت کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق اجماع، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مسائل دینی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔